قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج 16 ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہم سب جانتے ہیں، صحابی رسول، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریبی صحابی، حضور کے داماد، اللہ نے جنہیں سخاوت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا، جن سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائی۔ وہ عظیم صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ مدینۃ الرسول میں اللہ کے دین کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام پیا، زندگی ساری دین کی سربلندی کے لیے لگا دی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی تجارت، اور پھر جب زندگی تمام ہونے لگی تو اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں بھی اللہ کے دین کے حق ہونے کی دلیل بن کر اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ پایا۔ تو اسی مناسبت سے آج کا جمعہ اور جمعے کے بیانات پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی شہادت سے متعلق علماء اکرام بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے اولین جو محسنین ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت، جان فشانیوں کی بدولت، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جام شہادت نوش کیا، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، حضور علیہ السلام کا کلمہ اور حضور کی سیرت ہم تک پہنچی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ 11 مرتبہ خود کائنات کے امام نے مختلف اوقات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنتی قرار دیا۔ دنیا میں ہی جنت کی بشارت کا مل جانا اور زبان نبوت سے مل جانا، خود کائنات کے امام جن کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جنتی، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 11 مرتبہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہو، ان سے بڑھ کر کون اعلیٰ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ خصوصیت کہا جاتا ہے کہ جن کی وہ صفت کسی اور میں نہ ہو، وہ کمال جو کسی بھی ایک انسان میں پایا جاتا ہو، وہ کمال دوسرے انسان میں نہ پایا جاتا ہو، کہا جاتا ہے یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان حضور اکرم کے داماد ہیں، اور داماد بھی دوہرے داماد ہیں۔ داماد تو حضرت علی بھی تھے، لیکن حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اسی لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا، جن کی زندگی میں، جن کی ازدواجی زندگی میں حضور کے دو نور آئے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ وہ بیٹی جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی، ان کا جلدی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ کتنے بڑے اعتماد اور شرف کی بات ہے، اور حضور کا حضرت عثمان پر کتنا مان تھا، کتنا اعتماد تھا، انہیں کتنی محبت تھی کہ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ اسی لیے ان کو ذو النورین کہا گیا کہ دو نور والے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹیوں کو کم عمریں عطا فرمائی، دوسری بیٹی کا بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں یکے بعد دیگرے ان سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی شان اور ان کی خاصیت اور خصوصیت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اور ایسی خصوصیت ہے جو خصوصیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، حضرت عثمان کو بطور سفیر بنا کر مکہ میں بھجوایا کہ جا کر مکہ کے لوگوں سے مذاکرات کریں کہ ہمارے نبی اور صحابہ صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی پروگرام نہیں، نہ ہم جہاد کر رہے، نہ جنگ نہ سیاست، ہمارا مقصد عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کے بعد ہم واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان سے فرمایا آپ ہمارے قاصد اور ہمارے سفیر بن کر مکہ کے جو رؤساء ہیں ان سے جا کر مذاکرات کریں۔ حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے، مکہ کے چودھریوں سے رؤساء سے مذاکرات ہوئے۔ اسی اثنا میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا۔ یہ افواہ اڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ میرا عثمان جو میرا سفیر اور قاصد بن کر گیا اور مکہ کے لوگوں نے اتنی بھی شرم نہیں کی اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اس پر بڑا قلق ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ قاصد کو شہید کر دیں، انہوں نے ہمارے قاصد کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو صحابہ اکرام موجود تھے ان سے ایک بیعت لی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ وہ بیعت تھی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب ہم جب تک عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ رحمت والے نبی صحابہ اکرام سے اس بات پر بیعت لے رہے ہیں کہ اب ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت آگے کیا اور کہا کہ تمام صحابہ اکرام میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ بیعت جہاد کی نیت سے، قتال کی نیت سے، عثمان کا بدلہ لینے کی نیت سے یہ بیعت ہو رہی ہے۔ جب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اسی اثنا میں خبر آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ افواہ تھی۔ وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں، وہ حیات ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ حضور نے ہاتھ بڑھا دیا تھا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لہٰذا وہ ہاتھ پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا، تو حضور نے اس بیعت رضوان کے سلسلے کو جاری رکھا درخت کے نیچے، جسے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان تمام مومنوں سے، ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا کہ جو اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی اثنا میں اللہ نے آیت نازل فرمائی اور ان صحابہ اکرام کو رضا کی سند عطا فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل جب صحابہ اکرام کو ملی تو یہ بہت بڑے مرتبے اور شرف کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان بھی زندہ ہیں، یہ بشارت تو ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مل رہی تھی، تو حضور نے فرمایا میرا عثمان اس عظیم صفت سے کیوں محروم ہو جائے، پیچھے رہ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ لیا اور کہا یہ ہاتھ اب عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو قرار دے کر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا کہ جس طرح تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اسی طرح میرا عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، وہ بھی اس بشارت میں آ گیا، اسے بھی اللہ نے رضا کی سند عطا فرما دی۔ تو یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضرت عثمان غنی
کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تم میں سے جنتی چہرہ کون دیکھنا چاہتا ہے، جنتی انسان کا چہرہ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ تمام صحابہ اکرام نے فرمایا ہم جنتی شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی جو دروازے سے چہرے پر کپڑا ڈھانپ کر اندر آئے گا وہی جنتی ہے، اس جنتی کی تم زیارت کر لینا، تمہیں جنتی شخص کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں تمام صحابہ اکرام نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے سے جو شخصیت اندر داخل ہو رہی تھی وہ حضرت عثمان غنی تھے، اپنے چہرے پر سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی آگے تشریف لائے، تمام صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی کی زیارت فرمائی اور زبان نبوت سے یہ اعلان ہوا کہ جس نے جنتی چہرہ دیکھنا ہو وہ عثمان کا چہرہ دیکھ لے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، خصوصیات، ان کی صفات، بہت سی احادیث ہیں۔ ساری زندگی جیسا کہ میں نے عرض کیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی اور اشاعت اور نفاذ کے لیے زندگی گزاری، اور پھر آخری وقت میں بھی جام شہادت نوش کیا۔ جس وقت باغیوں نے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کیا، مختلف سازشیوں نے، منافقین نے، آستینوں کے سانپوں نے مل کر جب تمام اکثر مسلمان جہاد کے لیے مختلف سرحدات پر تھے اور انہوں نے مدینہ میں سازش کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حکم دیں ہم ان باغیوں کے خلاف جہاد کریں، ہم جتنے بھی ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ میرے محبوب نبی کا مدینہ ہے، اپنی ذات کی خاطر میں اس مدینہ کو لہو لہان کروں، یہاں پر لوگوں کی لاشیں گریں، خون بہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میری ذات کی خاطر میرے محبوب کا مدینہ آلودہ ہو جائے، مجھے یہ برداشت نہیں۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ پھر یہاں سے ہجرت فرما جائیں، آپ شام کی سرحد کی طرف چلے جائیں، دیگر اور سرحدات کی طرف چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ مدینہ میرے محبوب کا مدینہ ہے، میں اپنے نبی کے مدینے کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ان باغیوں نے محاصرہ کیا، 40 دن تک محاصرہ رہا، 40 دن تک اندر نہ کھانا جانے دیا جا رہا تھا، نہ پانی جانے دیا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان 40 دن تک بھوک اور پیاس کے ساتھ وہاں موجود رہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے رہے۔ 40 دن جن کا پانی بند رہا، کھانا بند رہا، لیکن اللہ کے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، باغیوں کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا کہ جو دین اللہ کے نبی نے دیا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 40 دن بھوک اور پیاس کے ساتھ رہ کر حضرت نائلہ سے کسی نے پوچھا ان کی اہلیہ سے کہ 40 دن بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی نے کس طرح گزارا؟ فرمایا وہ ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، جب انہیں بھوک لگتی تھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اللہ ان کی بھوک پوری کر دیا کرتا تھا، جب انہیں پیاس لگتی تھی وہ اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ پیاس بجھا دیا کرتا تھا۔ 40 دن کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دیں گی، حنین کے پہاڑ دیں گے، لیکن یہ حضرت عثمان ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو 18 ذی الحجہ کو شہادت کا جام پی کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ 18 ذی الحجہ پرسوں کی تاریخ یہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ یہ ہیں اسلام کے اولین محسنین، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ جب بھی اس طرح صحابہ اکرام کے ایام ولادت یا وفات یا اسی طرح شہادت کے ایام آئیں تو ہمیں ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے تذکروں کو اپنے گھر میں عام کریں، اپنے بچوں کو مستورات کو بتائیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور انہوں نے جس دین کے لیے قربانی دی وہ دین کتنا عظیم دین ہے کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن اللہ کے
دین پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دی۔ ہمیں بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب چیزیں بعد میں، پہلے اللہ کا دین ہے، اللہ کا نام ہے۔ جب ہم اس عزم کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہر دم اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو سمجھنا ہوگا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔